صوم الدہر کیا چیز ہے؟ صوم الوصال رکھنا کیسا ہے؟ صحیح بخاری میں تو آیا ہے کہ جو روزانہ روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے روزہ دار شمار ہی نہیں فرماتا۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے جی، صحیح بخاری میں واقعی حدیث موجود ہے، مسلم میں بھی موجود ہے۔ پہلے تو ان ٹرمز کو آپ سمجھیں نا، میں نے رمضان المبارک سے ریلیٹڈ اور نفلی روزوں سے ریلیٹڈ ڈیٹیل جو ہے وہ 4 لیکچر ریکارڈ کرائے ہیں۔ مسئلہ نمبر ہے 53A B C D، آلموسٹ سارے مسائل اس میں کور کیے ہیں عید تک کے۔ اس میں نے بتایا تھا صوم عربی میں کہتے ہیں روزے کو، صوم الدہر کا مطلب ہے ایسا شخص جو روزانہ روزہ رکھے۔ الدہر زمانے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے نا، ہمیشہ روزہ رکھنے والا۔ صوم الوصال، وصال کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص افطار کیے بغیر اگلا روزہ رکھ لے، مسلسل 3 4 دن کے روزے رکھے، یہ بھی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام وصال کے روزے رکھا کرتے تھے، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ کچھ اصحاب نے رکھے تو ان کے لیے پھر مصیبت ہوگی اس روزے کو نبھانا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم وصال کے روزے نہ رکھو، ایکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہو سکتا ہے؟ میں تو اللہ کے ہاں راتیں گزارتا ہوں، مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ تو ایک روحانی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک طاقت دی ہوئی تھی۔ اچھا، اس وقت کسی نے یہ آیت نہیں پڑھی کل انما انا بشر مثلکم، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو؟ کوئی آگے سے آیت بھی پڑھ سکتا تھا، جی قرآن میں آیا تو اے نبی آپ تو کہہ دیں کہ میں بھی انسان ہونے میں جو ہوں تمہاری مثل ہوں۔ صحابہ کو پتہ تھا کہ نبی علیہ السلام ایز اے اسپیشیز ہماری مثل ہے، مرتبے میں کوالٹیز میں ہماری مثل نہیں ہے۔ یہ بھی غلو ہو جاتا ہے، جی نبی کی بھی 2 آنکھیں میری بھی 2 آنکھیں، وہ تیری آنکھوں کی کیا اوقات ہے؟ توحید کی آڑ میں توہین رسالت کرتے ہو، اور تیری آنکھیں تو سامنے بھی صحیح نہیں دیکھتی، تیری آنکھوں نے تو بخاری مسلم میں اہل بیت کی محبت کی حدیثیں نہیں دیکھی ہیں، پڑھ پڑھا کے بھی تجھے کچھ نہیں پتا چلا۔ اور نبی کی آنکھیں کیا ہیں؟ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی پشت کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے ان 2 آنکھوں کے ساتھ۔ ہمیں تو 180 ڈگری بھی بڑی مشکل سے نظر آتا ہے، نبی علیہ السلام کو 360 ڈگری ویژن نظر آتا تھا۔ بخاری مسلم میں آتا ہے آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ بلند کیا اور پھر نیچے کیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے نماز میں کیا کیا؟ آپ فرمایا میں نے نماز کے دوران جنت دیکھی، اور جنت میں نے ایک درخت میں انگوروں کا گوشہ دیکھا، ارادہ کیا اسے توڑ لوں، پھر میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ جنت کی نعمتوں پہ اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہوا ہے نا، جو بخاری مسلم میں آتا ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پہ اس کا گمان گزرا۔ تو اس وجہ سے پھر میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ تو یعنی نبی علیہ السلام کا ہاتھ بھی کہاں تک پہنچتا، آنکھیں بھی کہاں تک پہنچتی؟ تو نبی کی 2 آنکھیں اور میری 2 آنکھوں میں بڑا فرق ہے، نبی کے 2 ہاتھوں اور میرے 2 ہاتھوں میں بڑا فرق ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے وضو کیا، تہجد کے نوافل پڑھے، سو گئے، حتیٰ کہ میں نے آپ کے خراٹوں کی آواز بھی سنی، پھر آپ اٹھے اور پھر آپ علیہ السلام نے سنتیں پڑھی اور نماز پڑھانے کے لیے چلے گئے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ وضو نہیں کیا آپ نے؟ آپ فرمایا ہم انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے، میرا آپ کا اور بڑے سے بڑے صحابی کا، بڑے سے بڑے بزرگ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے سوتے ہی، نبی کا نہیں ٹوٹتا۔ تو سر نبی کے معاملات تو بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ تو کسی نے نہیں کہا کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں ایکم مثلی، مراد یہ ہے کہ مجھے جو اللہ نے مرتبہ دیا ہے، مجھے جو اللہ نے طاقتیں دی ہیں وہ تمہیں نہیں دی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے یوم وصال سے منع کر دیا کہ آپ اکٹھے 3 4 روزے رکھیں، یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم نے روزہ کھولنا ہے اور پھر اگلی سحری میں نیا روزہ رکھنا ہے۔ رہا صوم الدہر کا مسئلہ کہ روزانہ کوئی روزہ رکھے، تو یہ بھی شریعت کے اندر منع ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا جو شخص صوم الدہر رکھتا ہے گویا ایسا ہے کہ وہ روزہ رکھتا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں بالکل الٹی ڈاکٹرائن ہے، وہ بندہ اتنی تکلیف اٹھا رہا ہے اور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اس کا روزہ ہے ہی نہیں ہے جو روزانہ روزہ رکھتا ہے، کیونکہ اللہ کو یہ روزہ منسوخ جو ہے وہ مقصود نہیں ہے نا۔ بخاری مسلم میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے، بڑی ڈیٹیل، کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ گھر نہیں تھے تو 3 اصحاب آپ کی غیر موجودگی میں آپ کو ملنے کے لیے آئے، تو نبی علیہ السلام تو موجود نہیں تھے، تو انہوں نے پردے میں امہات المومنین سے گفتگو کی اور پوچھا کہ نبی علیہ السلام ہفتے میں کتنے روزے رکھتے ہیں، روزانہ رات کو کتنا جاگتے ہیں،
کرتے کرتے ان کو اندازہ ہوا کہ نبی علیہ السلام تو بڑی نارمل لائف گزار رہے ہیں. پیغمبر نارمل ہی ہوتا ہے نا, اب نارمل تو پھر صوفیاء ہوتے ہیں یا بابے ہوتے ہیں اور کہانیاں کرانے والے ہوتے ہیں, کیونکہ پیغمبر نے تو رول ماڈل بننا ہے امت کے لیے, تو اس میں اب نارملٹی تو نہیں ہوگی. تو انہوں نے آپس میں گفتگو کی, ہاں نبی علیہ السلام تو بخشے بخشائے ہیں, ان کو کیا ضرورت ہے. ایک نے کہا میں روزانہ پوری رات نفل پڑھا کروں گا, دوسرے نے کہا میں روزانہ روزہ رکھوں گا, تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا, یہ جھنجھٹ ہی نہیں پالوں گا. یہ کہہ کے وہاں سے چلے گئے. شام کو نبی علیہ السلام واپس آئے تو شکایت کی گئی کہ جی آپ کے محبین آئے تھے اور وہ یہ ماشاءاللہ یہاں پہ نیتیں کر کے چلے گئے ہیں. تو نبی علیہ السلام فرمایا بلاؤ ان کو. بلایا, آپ نے بلا کے ڈانٹا اور سب سے پہلا جملہ بولا, اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں, یعنی مجھ سے زیادہ نیک تو نہیں ہو تم, اور میں رات کو نماز پڑھتا بھی ہوں, سوتا بھی ہوں, اور میں روزہ رکھتا بھی ہوں, چھوڑ بھی دیتا ہوں نفلی روزہ, اور میں نے شادی بھی کی ہوئی ہے. النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی, نکاح میری سنت ہے, جس نے میری سنت سے اغراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ اس میں آپ کو روزانہ روزہ رکھنے کو کنڈیم کیا جا رہا ہے. پھر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص کی شکایت لگائی گئی نبی علیہ السلام کو. آپ نے عبداللہ بن عمر بن عاص کو بلوا کے کہا کہ عبداللہ میں نے تیرے بارے میں سنا ہے کہ تو روزانہ رات کو جاگتا ہے اور روزانہ روزہ رکھتا ہے. یا رسول اللہ, وہ سمجھ لگے کہ مجھے کوئی نشان حیدر ملنے لگا ہے. آپ نے فرمایا کہ روزانہ رات کو جاگے گا تو تیری آنکھیں اندھی ہو جائیں گی. یہ تو بزرگوں کا کام ہے کہ وہ 40 رات تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھیں. تو کوئی بزرگ تو نہیں ہے, تو انسان ہے, تو مؤمن ہے, یہ تو بزرگوں کا کام ہے. یہ میں ساتھ ساتھ انجینئرنگ بھی کر رہا ہوں, تبھی آپ کو پتہ چلے نا کہ بابوں کا دین اور ہے اور کتابوں کا دین اور ہے. اور امام بخاری نے ان احادیث کے اوپر باقاعدہ باب باندھا ہے کہ پوری رات جا کے عبادت کرنا مکروہ ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے 45 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھی, فلاں نے 40 سال تک پڑھی, اور امام بخاری ان حدیثوں سے لکھ رہے ہیں مکروہ. تو آپ ساتھ یہ بھی بتایا کریں کہ وہ بڑے مکروہ کام کر دے رہے ہیں, فضیلت نہ بتایا کریں, ان کا مکروہ ہونا بتایا کریں, کراہت والے کام کیے انہوں نے. تو آپ نے فرمایا روزانہ رات کو جاگے گا آنکھیں اندھی ہو جائیں گی. تیری آنکھوں کا بھی تجھ پہ حق ہے, تیرے جسم کا بھی تجھ پہ حق ہے, تیری بیوی کا بھی تجھ پہ حق ہے. تو تو پوری رات نہ جاگا کر, تھوڑے عرصے کے لیے جاگ, پھر سو جایا کر, نیند پوری کیا کر, اپنی بیوی کے پاس بھی جایا کر. اور تو روزانہ روزہ رکھتا ہے, تو نبی اسلام فرمایا کہ جو روزانہ روزہ رکھتا ہے نا وہ تو گویا ایسا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہی نہیں. وہاں پہ آپ نے فرمایا تھا. تو اگر تو نے روزانہ روزہ رکھنا ہے تو ایسا کر کہ ایک دن روزہ رکھ اور ایک دن چھوڑ دے. یہ داودی روزے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی ایک دن روزہ رکھتے تھے, ایک دن چھوڑتے تھے, ایک دن روزہ رکھتے تھے, ایک دن چھوڑتے تھے. اگر بہت طاقت ہے نا تو یہ رکھ, ٹھیک ہے. اور پھر دوسری حدیث بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ مہینے میں 3 تو روزے رکھ لیا کرو, گویا ایسا ہی ہے کہ تم نے ہمیشہ کے روزے رکھ لیے. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے جو رمضان کے روزوں کے بعد 6 روزے شوال کے رکھ لے, وہ ایسا ہے گویا وہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہے. صوم الدہر ہے, وہاں بھی صوم الدہر کے ہیں. سر اسی وہ والے ہیں, اسی بڑے شعار ہیں, ہم شوال کے 6 روزے رکھ لیتے ہیں اور ہم صوم الدہر ہم بھی ہیں. یہ تو ایفرٹ کی بات ہے نا, آپ زیادہ ایفرٹ پٹ کر کے جو ثواب کماتے ہیں, ہماری تھوڑی سی ایفرٹ سے, کیونکہ ہم علمی کتابی مسلم ہیں نا. صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام ایک دفعہ فجر کے بعد کہیں چلے گئے, تو جاتے وقت انہوں نے دیکھا کہ حضور کی جو بیوی ہے نا سیدہ جویریہ, وہ مصلی پہ بیٹھی ہوئی ہے. نبی علیہ السلام کافی دیر بعد, سورج خوب چڑھ گیا تو واپس آئے, تو وہ ابھی تک ادھر بیٹھی ہے. آپ فرمایا تو صبح سے بیٹھ کے عبادت کر رہی ہے. یا رسول اللہ, آپ فرمایا تو صبح سے بیٹھی ہے اور میں نے 4 کلمات صرف 3 دفعہ پڑھے ہیں, تجھ سے زیادہ ثواب مجھے مل گیا. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یہ کلمات میں نے 3 دفعہ پڑھے ہیں, تجھ سے زیادہ ثواب کما لیے. سر ہم شوال کے 6 روزے رکھ کے رمضان کے بعد پورے سال کے روزے رکھ لیتے ہیں. آپ کو زیادہ شوق ہے آپ ہر مہینے 3 روزے رکھ لیں, وہ آپ 36 رکھ کے کمائیں گے, یہ 6 سے کما لیں گے. اور اگر آپ مہینے میں 8 روزے رکھیں, ہر جمعرات اور سوموار کا, یہ بھی سنت ہے. اور یہاں پہ آپ, نبی علیہ السلام تو پوری امت کے لیے رول ماڈل ہے نا, آپ نے ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے بھی فارمولے رکھے ہوئے ہیں ہمیشہ کا روزہ رکھنے کا. تو وہاں آپ نے فرمایا تھا کہ داودی روزے رکھو.
اور پھر فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تو جو ہے وہ قرآن پاک بھی کثرت سے پڑھتا ہے. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ تم اس طرح کیا کرو, مہینے میں ایک قرآن پڑھا کرو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں. تو آپ فرمایا تم اس طرح کرو پھر 7 دنوں میں ایک قرآن مکمل کر لیا کرو. یہ بخاری مسلم دونوں میں, مشکات میں بھی آپ کو روزوں والے چیپٹر میں حدیث مل جائے گی. 7 دن کا آپ نے فرمایا کہ اس میں ایک قرآن مکمل کرو. تو آپ تو فضائل اعمال میں لکھتے ہیں ایک بزرگ روزانہ 8 قرآن پڑھتے تھے. وہ 8 قرآن میں نے بتا دیے کیسے پڑھتے تھے. وہ مسلم شریف کی حدیث ہے. سر یہ آپ حدیث بھی سنیں, بڑی اسٹانشنگ ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرمایا تم میں سے کوئی طاقت رکھتا ہے کہ روزانہ 1/3 قرآن پڑھ لے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارے اندر کہاں سے طاقت اتنی ہو سکتی ہے, یہ تو بزرگوں کا کمال ہی ہو سکتا ہے. یہ اگلا جملہ میں بول رہا ہوں. یار صحابہ کہہ رہے ہیں کہ 1/3 قرآن کون پڑھ, یہ سر مسلم شریف ہے, یہ کہانیاں شریف نہیں ہے. صحابہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ 1/3 قرآن کون روزانہ پڑھ سکتا ہے, کس میں طاقت ہوگی؟ تو آپ فرمائے تم کیا 3 دفعہ سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتے؟ سورہ اخلاص پڑھنا 1/3 قرآن کے برابر ہے. تو 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لو تو پورا قرآن ہے, 1 دفعہ پڑھ لو تو 1/3 قرآن ہے. تو سر یہ جو بابے کہانیاں کراتے رہے آپ کو 8 قرآن والی, تو یہ تو پھر صحابہ سے بھی آگے نکل گئے نا. وہ کوئی نہیں سر, 8 قرآن کوئی نہیں پڑھ سکتا. میرا ایک کلپ تیار ہے انشاءاللہ, اس کا عنوان یہ ہے فضائل اعمال میں کہانیاں. وہاں ہم نے JPG بھی لگایا, 8 قرآن 3 قرآن, میں نے انجینئرنگ بھی اس کی ہے پوری. پھر وہ باتیں پچھلی دفعہ ریپیٹ کر چکا ہوں, اب دوبارہ نہیں کرتا. مجھے بائی چانس یہاں پہ یاد آیا, تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو نبی علیہ السلام فرمایا 7 دنوں میں ایک قرآن پڑھو. یا حد ہے نا, تو ترمذی میں حدیث ہے کہ جس شخص نے 3 دن سے کم میں قرآن ختم کیا اس نے قرآن فہمی میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. اور یہ کن کو حضور کہہ رہے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کو جو عربی جانتے تھے. عربی جاننے والا 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرے تو وہ قرآن فہمی میں سے حصہ نہیں لکھتا. اور جو بابا روزانہ 8 قرآن پڑھے, یا لمون تالمون, یہی پھر پڑھتا ہوئے گا نا وہ. تو یا ہے اس نے ذہن رکھو کہ 24 دفعہ نا وہ سورہ اخلاص پڑھتے سن, 8 تیا 24, یعنی آپ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لے, 1 قرآن ہے, 24 دفعہ پڑھ لیں تو 8 قرآن ہے. یہی کرو گے بچوں کے دعا تے کام مکروج ہے, اور ہے بھی کوئی نہیں, جھوٹ بولتے ہیں. یہ پاسبل ہی نہیں ہے سر. ایک رات میں کون 3 قرآن پڑھ سکتا ہے؟ قرآن پاک کوئی مطلب 10 صفحوں کی کتاب ہے, اتنی موٹی کتاب ہے یہ پڑھنے کے لیے. تو نبی علیہ السلام فرمایا 7 دنوں میں قرآن مکمل کرو. اس لیے آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں منزلیں بن گئی تھی. قرآن پاک میں جو یہ منزلیں ہیں نا, 7 منزلیں, یہ صحابہ نے بنائی ہیں, تاکہ جو بندہ 7 دن میں قرآن ختم کرنا چاہے وہ ختم کر لے. اور یہ آلموسٹ ایونلی ڈسٹریبیوٹڈ ہے 7 منازل. پاروں کی تقسیم تابعین کے دور میں ہوئی ہے. جب مزید سستی آ گئی کہ چلو کوئی مہینے میں قرآن مکمل کرنا چاہتا ہے نا, تو وہ روزانہ 1 پارہ پڑھ لے. صحابہ کرام کے زمانے میں منزلوں کی ڈویژن ہو گئی تھی. اور آپ دیکھیں کتنی زبردست اس کی ڈویژن ہے کہ آپ سورۃ الفاتحہ کو اگر مقدمے کے طور پہ مان لیں تو پہلی منزل میں 3 سورتیں ہیں, دوسری میں 5 ہیں, تیسری میں 7 ہیں, چوتھی میں 9 ہیں, اور 5ویں میں 11 ہیں, اور 6ٹھی میں 13 صورتیں ہیں, اور 7ویں میں 65 ہیں, وہ بھی 13 کا ملٹیپل ہے. بڑی زبردست ڈویژن کی ہوئی ہے. یہ صحابہ نے کی تھی نا, اس لیے اس میں کوئی خامیاں نہیں ہیں. پاروں کی ڈویژن چونکہ کی ہے بزرگوں نے, تو انہوں نے اتنا ظلم کیا ہے کہ آپ دیکھ لیں سورۃ الحجر کی ایک آیت جو ہے نا وہ پارہ نمبر 13 میں ہے, باقی سورہ ہجر پوری کی پوری پارہ نمبر 14 میں ہے. اور وہ ایک آیت بھی ایک لائن کی ہے. وہ ایک لائن بچانے کی خاطر انہوں نے سورت کے 2 ٹکڑے کر دیے. ایک لائن سے کیا فرق پڑنا تھا؟ پوری سورہ ہجر پارہ نمبر 14 میں ہے. ربما یود الذین کفروا, یہ آیت نمبر 2 ہے. اور اس سے پہلے الف لام را آتی ہے. وہ چھوٹی سی ایک آیت جو کہ آپ سمجھ لیں ایک لائن کی ہے, وہ انہوں نے پارہ نمبر 13 کے اینڈ میں رکھی ہے, اور پارہ نمبر 14 کا سٹارٹ آیت نمبر 2 سے کی ہے. اس قسم کی آپ کو اور بھی سورہ ہود میں دیکھ لیں, چاند کی آیات جو ہے نا وہ پارہ نمبر 11 میں, باقی پوری سورہ ہود پارہ نمبر 12 کے اندر ہے. وہ میرا خیال ہے کسی نے نا اینج کر کے نا اینج صفحے گنے نے, 1 2 3, اے پہلا 20 صفحے ہو گئے تھے, اے پہلا سپارہ, اگلے 20 جو ہے جو ان کے پاس اویلیبل تھے. انٹلیکچوئل ڈویژن نہیں ہے. البتہ رکوعوں کی ڈویژن جو تابعین کے دور میں ہوئی ہے نا, وہ انٹلیکچوئل ہے. آپ دیکھیں جتنے رکوع کی ڈویژن کی گئی ہے نا,
وہ رکوع ایک پورے مضمون کو احاطہ کیے ہوئے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ کئی رکوع ہیں وہ پاروں میں بھی ٹوٹتے نہیں ہیں. سورہ یاسین میں آپ اگر دوسرا رکوع دیکھیں گے نا، وہ پارہ نمبر 22 سے شروع ہو کے پارہ نمبر 23 کے اندر ختم ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ پارہ نمبر 22 اینڈ ہوا ہے تو رکوع بھی ختم ہو جائے، چونکہ ایک مضمون شروع ہوا تھا. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، وہ پورا ایک واقعہ تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 اپنے ساتھی بھیجے تھے تبلیغ کے لیے، پھر پیچھے سے تیسرے کو بھیجا، پھر کرتے کرتے وہ ایک اہل ایمان تھا، اس کی شہادت کے واقعے تک وہ پورا ایک واقعہ تھا نا. تو وہ آپ دیکھیں وہ دوسرا رکوع سورہ یاسین کا پارہ نمبر 22 سے شروع ہوتا ہے، پارہ نمبر 23 کے اندر جا کے ختم ہوتا ہے، کیونکہ ایک مضمون تھا پورا. تو رکوعوں میں مضامین کی تقسیم رکھی ہوئی ہے انہوں نے، بڑی زبردست ڈویژن ہے رکوعوں کی. یہ تھوڑی عقل استعمال کر کے کی گئی تھی، اور جہاں پہ آپ نے عقل نہیں استعمال کی اور آپ نے یعنی صفحے گنے ہیں تو وہاں پہ آپ سپاروں کی ڈویژن دیکھ لیں. تو صوم الدہر سے بات شروع ہوئی تھی. تو صوم الدہر آپ نے بننا ہے تو شوال کے 6 روزے رکھیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے. اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ یکم شوال کے فوراً بعد رکھ لیں، پورے شوال کے مہینے میں جس وقت مرضی چاہے رکھ سکتے ہیں. بعض کہتے ہیں جی ایک فوراً رکھ لو عید تو بعد، باقی کر لو. اور نہیں سر، شوال میں جس وقت مرضی رکھیں، ٹھیک ہے. لیکن اس حدیث میں الفاظ ہیں جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد 6 شوال کے رکھے. یہ نہیں ہے خالی کو 6 دن رکھ لے تو صوم الدہر ہو جائے گا، رمضان کے مہینے کے بعد. اور اگر اس سے آگے بڑھنا ہے تو مہینے میں 3 روزے بخاری مسلم میں آتا ہے، وہ بھی صوم الدہر ہے. بلکہ بخاری مسلم میں ایک حدیث یہ بھی ہے، میں بخاری مسلم کہہ رہا ہوں تو یہ نہ سمجھیں کہ بزرگ فرماتے ہیں حضرات فرماتے ہیں، نہ، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ حدیثیں بیان کر رہا ہوتا ہوں، ریفرنسز بڑی ذمہ داری سے کوٹ کر رہا ہوتا ہوں. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے یہ نصیحت کی تھی کہ 3 کام کرنے ہیں. نمبر 1، مہینے میں 3 روزے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام 3 روزے جو ہے نا وہ کسی بھی وقت رکھ لیا کرتے تھے. اور سن نسائی میں ہے کہ آپ علیہ السلام عموماً ایام 20 رکھتے تھے، چاند کی 13، 14 اور 15 کو، جب چاند یعنی وہ گول ہو جاتا ہے، ایام 20 یعنی گول چاند کے روزے. تو 3 کام مجھے وصیت کی تھی نبی علیہ السلام نے کہ مہینے میں 3 روزے، اشراق کی نماز روزانہ نفلی نماز ہے، اور تیسرا فرمایا کہ سونے سے پہلے وتر پڑھ لینا ہے. ویسے افضل تو ہے آخری رات میں پڑھیں، لیکن اگر آپ اٹھ نہ سکتے ہوں تو آپ کے لیے بہتر ہے رات کو پڑھ کے سوئیں. بلکہ میں نے تو وہ سنن دارمی سے وہ حدیث بھی پیش کی ہے، صحیح ابن حبان کے اندر بھی موجود ہے کہ جو عشاء کے وتر کے بعد 2 نوافل پڑھ لے تو اگر وہ رات کو نہ بھی اٹھ سکا تو اللہ تعالیٰ اسے آخری پہر میں اٹھ کے نوافل پڑھنے کا ثواب دے دے گا. تو یہ میں نے ہر چیز میں شارٹ کٹ کٹے ہوئے نے، لیکن کولو بنا کے نہیں، احادیث کی روشنی میں. ٹھیک ہے. فجر سے اشراق تک میرے لیے اعتکاف مسجد میں مشکل ہو گیا تھا علماء کی محبتوں کی وجہ سے. تو میں نے اس کا آسان راستہ وہ صحیح مسلم کی حدیث سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ 3 دفعہ پڑھ لیں، ٹھیک ہو گیا. تو ہر ایک آپ کے پاس الٹرنیٹو موجود ہے. اچھا، پھر عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب مجھے حضور نے نصیحتیں کی نا کہ 7 دن میں قرآن پڑھ لیا کرو، روزانہ رکھا کرو، 1 دن چھوڑ کے 1 دن رکھ لو، جو روزانہ رکھے گا اس کا روزہ شمار نہیں ہوگا. کہتے ہیں میں پھر حضور سے ضد کرتا رہا، رسول اللہ میرے اندر بڑی طاقت ہے، ٹھیک ہے نا، مجھے اور کرنے کی اجازت دیں. اور آپ علیہ السلام مجھے رخصت دیتے جا رہے تھے، نہیں اس کو بھی کام کرو، اس کو بھی کام کرو. کہتے ہیں اس ٹائم تو میں جوش میں مانتا رہا، یعنی نبی علیہ السلام کی بات کی طرف میں نے توجہ نہیں دی اس اعتبار سے. زیادہ سے زیادہ جو چیز تھی وہ ویل کی کہ روزانہ روزہ رکھنے کی بجائے 1 دن رکھ کے 1 دن چھوڑ دیا. اللہ حضور تو کہہ رہے تھے مہینے میں 3 بھی رکھ لو کافی ہے. کہتا ہے لیکن اب میں جب عمر کے اس اسٹیج پہ پہنچوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ اس وقت میں نے کاش نبی علیہ السلام کی اس آسانی سے فائدہ اٹھا لیا ہوتا. چلے عبداللہ بن عمر بن عاص نے تو نہیں اٹھایا تو آپ لوگ تو اٹھا سکتے ہیں نا، کہ ہم لوگ یعنی اس چیز کا اہتمام کریں کہ عمل استقامت کے ساتھ کریں. کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، ام عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عمل جو تھوڑا ہی کیوں نہ ہو استقامت کے ساتھ ہو وہ اللہ کو محبوب ہے اس عمل سے جو بہت زیادہ ہو لیکن استقامت کے ساتھ نہ ہو. یعنی 1 دن بندہ 1000 دفعہ درود شریف پڑھتا ہے، اگلے دن 100 دفعہ، اس کی بجائے روزانہ 100 دفعہ پڑھ لیں، صبح شام 10 دفعہ پڑھ لیں، لیکن پھر پڑھے روزانہ، اس کو چھوڑے نا. یہ عمل زیادہ محبوب ہے بجائے بہت زیادہ عمل کریں اور اس میں استقامت نہ ہو. ٹھیک ہو گیا. اگلا سوال ہے، صحیح بخاری و مسلم میں آیا ہے کہ سب سے بہتر قرن میرا ہے،
پھر میرے صحابہ کا قرن ہے، پھر تابعین کا قرن ہے۔ یہ قرن سے کیا مراد ہے اور اس کی مدت کتنی ہے؟ قرن کہتے ہیں جی عربی زبان میں زمانے کو، ٹائم پیریڈ کو، ایک ٹائم پیریڈ ایک قرن کہلاتا ہے۔ تو یہ حدیث بخاری مسلم میں یوں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہتر میرا قرن ہے، یعنی جو میرا زمانہ ہے یہ سب سے بہتر زمانہ ہے، اس کے بعد میرے صحابہ کا، اس کے بعد تابعین کا، اور پھر تبع تابعین کا۔ پھر آگے بھی حدیث ہے کہ اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے جو امانت میں خیانت کریں گے اور موٹاپے کو پسند کریں گے، یعنی کھانے پینے کی طرف زیادہ توجہ ہو جائے گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ صحابہ تابعین تبع تابعین کے بعد سب سے مبارک دور ہمارا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی 1200 سال والے کدھر کے؟ میں نے کہا ان کے فضائل تو اسی حدیث میں آ گئے، جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں آپ کے فضائل کہاں سے ہے؟ میں نے کہا ہمارے فضائل بخاری مسلم میں کہ قرب قیامت کے اندر پھر دین دوبارہ لوٹے گا، ریولوشن آئے گی نا۔ مسند احمد میں حدیث موجود ہے، باقی جگہ پہ حدیثیں موجود ہیں، قرب قیامت میں دوبارہ خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی، تو پھر وہ دوبارہ بہتر وقت آئے گا۔ اس سے بہتر وقت کیا ہوگا کہ پچھلے 1200 سال میں مسلمانوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن بخاری مسلم میں کیا لکھا ہے، سوائے چند ایک جو علمی لوگ تھے۔ آج ہمارا بچہ بھی جو ہے وہ اینڈرائڈ ایپس کے ذریعے، پی ڈی ایف کے ذریعے بتا سکتا ہے کہ بخاری میں مسلم میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو سر یہ تو ہمارے واجداد نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، تو یہ مبارک دور ہے نا۔ بالو اس حدیث کی طرف آئیں، آپ نے میں سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر صحابہ کا، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، امانت میں خیانت کریں گے، موٹاپے کو پسند کریں گے۔ اس حدیث کو امام ترمذی بھی لے کے آئے ہیں اور انہوں نے اس کے اوپر باب باندھا ہے 3 صدی ہجری کے بارے میں۔ تو امام ترمذی کا موقف یہ ہے کہ یہ جو قرن ہے نا یہ 200 ہجری کے اندر مکمل ہو گیا ہے، یعنی 200 سال جب نبی علیہ السلام کی وفات کو گزرے تھے نا آلموسٹ، تو یہ تینوں زمانے ختم ہو چکے ہوئے تھے، صحابہ تابعین تبع تابعین، کیونکہ آخری صحابی فوت ہوئے ہیں 110 ہجری میں، ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 110 ہجری میں نبی علیہ السلام کی وفات کے آلموسٹ 100 سال کے بعد، کیونکہ 11 ہجری میں آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے۔ اس کے بعد تابعین جو ہیں وہ آلموسٹ آپ سمجھیں کہ 2 صدی ہجری کے اینڈ تک بھی تابعین رہے ہیں، اور بعض جو لمبی عمر والے تبع تابعین تھے وہ 3 صدی ہجری تک بھی گئے ہیں۔ بہرحال اس کو موٹا موٹا حساب لگائیں تو پہلے 300 سال ہی بنتے ہیں۔ امام ترمذی والا موقف اتنا مضبوط نہیں ہے، کیونکہ کئی لوگ ایسے تھے جو 200 ہجری کے بعد بھی زندہ رہے ہیں، اور وہ تابعین تھے، تبع تابعین تو تھے، تو یعنی وہ بہترین زمانہ وہ والا ہے پہلے 300 سال کا۔ اور ہمارے اہل سنت کی ساری حدیث کی کتابیں پہلے 300 سال کے اندر لکھی گئی ہیں، جتنی بھی مین سٹریم کی کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ پہلے 300 سال کے اندر نہ صرف لکھی گئی ہیں بلکہ پہلے 300 سال کے اندر ان کے لکھنے والے فوت بھی ہو چکے تھے۔ امام بخاری 256 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، 256 ہجری میں۔ امام مسلم 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ امام ترمذی 279 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ امام ابو داؤد 275 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ امام نسائی جو ہیں یہ 303 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، وہ بھی 311 ہجری کے اندر ہی ہے، کیونکہ 11 ہجری میں آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے۔ یہ واحد امام ہے جو 300 سے اوپر گیا ہے۔ امام ابن ماجہ 273 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ احمد بن حنبل 241 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ امام مالک 179 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ امام شافعی 204 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ امام ابو حنیفہ 150 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ امام جعفر الصادق 148 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ امام باقر 114 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ بڑے بڑے ائمہ یعنی پہلے 300 سال کے اندر فوت ہو چکے ہوئے تھے، جو واقعی دین کے ائمہ ہیں۔ ایک وہ ائمہ جو آپ نے بزرگ بابے بنائے ہوئے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا۔ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، بابوں اور اماموں میں فرق، ٹھیک ہے، بابے اور تے امام اور، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی یہ اس زمانے میں یہ سارے کام ہو چکے تھے۔ سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر صحابہ، پھر تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے اور امانت میں خیانت۔ مراد یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی اچھے لوگ تو ہوں گے لیکن ڈومیننسی جو ہے نا برے لوگوں کی ہوگی۔ اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی برے لوگ موجود تھے، صحابہ کے زمانے میں بھی، تابعین، تبع تابعین، لیکن اکثریت اچھے لوگوں کی تھی۔ یہ نہیں ہے، ورنہ تو یزید جو ہے وہ بھی تابعی ہے، حجاج ابن یوسف بھی تابعی ہے، اور دونوں جو ہے وہ صحابہ کرام کے قاتل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ تو نہیں کہ اس زمانے میں جو بھی ہے وہ اچھا ہے، لیکن ڈومیننٹ لوگ
اچھے لوگ تھے زیادہ تر. پھر بخاری مسلم میں ایک اور حدیث بھی ہے, نبی علیہ السلام فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ جہاد کے لیے نکلیں گے اور کوئی آواز لگانے والا آواز لگائے گا, کیا تم میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہو؟ تو ایک شخص کھڑا ہوگا اور کہے گا ہاں میں ہوں. وہ پورے جہادی لشکر میں ایک ہی بندہ ہوگا جو صحابی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فتح دے دے گا مسلمانوں کو اس کی موجودگی کی برکت سے. پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں زمانے گزریں گے, یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث, مشکات میں 30 جلد میں صحابہ کے فضائل میں آپ کو مل جائے گی. تو میری امت جہاد پہ نکلے گی تو کوئی اناؤنسمنٹ کرے گا, کیا تم میں ایسا شخص ہے جس نے نبی علیہ السلام کے دیکھنے والے کو دیکھا ہو؟ یعنی کوئی ایسا ہے جس نے کوئی صحابی دیکھا ہو. تو ایک ہی بندہ کھڑا ہوگا کیونکہ زمانہ بہت دور ہو چکا ہوگا. وہ کہے گا ہاں جی میں نے ایک صحابی دیکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ فتح دے دے گا اس تابعی کی برکت سے. پھر زمانہ گزرے گا, میری امت جہاد میں نکلے گی, کوئی اناؤنسمنٹ کرنے والا اناؤنسمنٹ کرے گا, کیا تم میں ایسا شخص موجود ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے والے کو دیکھا ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ اناؤنسمنٹ ہوگی نا تو پھر ایک اور شخص کھڑا ہوگا, وہ کہے گا ہاں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے والے کو دیکھا ہوا ہے. یعنی میں نے تابعی کو دیکھا ہوا ہے. اور وہ خود کیا ہوگا؟ تبع تابعی. تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے فتح دے دے گا. یہ برکت کے الفاظ میں یوز کر رہا ہوں, نبی علیہ السلام نے یوز نہیں کیا اس لیے کہ وہ انڈرسٹوڈ تھا کہ وہ ان کی موجودگی, جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو رزق دیتا ہے, جو یہ پکڑ کے صوفیہ اپنے نانگے پیروں کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں نا, اور جو اپنی عبادت کرواتے ہوں, جو اپنے سامنے سجدے کرواتے ہوں, ان کی وجہ سے لوگوں کی روزی بند ہو سکتی ہے, کھول نہیں سکتی. روزی ان کی وجہ سے دی جا رہی ہے جو واقعی موحدین ہیں. آپ ویسے خوش ہوتے رہیں کہ آپ کی وجہ سے دی جا رہی ہے, ایسا نہیں ہے. تو یہ حدیث یعنی زمانے والی. اچھا اب یہ زمانہ جو ہے وہ پہلے جو میں نے کہا نا 300 سال بنتے ہیں, یہ میرا اجتہاد حدیث سے سپورٹیو ہے, جو میں نے امام ترمذی سے اختلاف کیا اس بنیاد پہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے ایک بخاری اور مسلم میں, کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دن اپنے آخری دنوں میں آپ نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے, اور نماز پڑھانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس وقت جو بھی شخص روئے عرض پہ موجود ہے 100 سال نہیں گزریں گے کہ اسے موت آ جائے گی. یعنی اس وقت جتنے لوگ زندہ ہیں نا 100 سال کے اندر اندر نئی پیڑھی ٹرانسفر ہو چکی ہوگی, نئی نسل آ چکی ہوگی. اور یہی ہوتا ہے 100 سال کے اندر آلموسٹ پوری نسل ختم ہو جاتی ہے, نئی نسل آ جاتی ہے. تو عبداللہ بن عمر کی اسی حدیث کے اوپر کامنٹس ہیں بخاری مسلم کی. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں یہ نبی علیہ السلام جو فرمایا تھا نا 100 سال نہیں گزریں گے اور جتنے لوگ زندہ ہیں ان پہ قیامت قائم ہو جائے گی. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بڑی قیامت آئے گی, مراد یہ ہے کہ صحابہ کا قرن ختم ہو جائے گا. قرن یعنی صحابہ کا زمانہ. تو صحابہ کا زمانہ پہلے 100 سال میں ختم ہوا, تابعین کا زمانہ اس سے اگلے 100 سال میں ختم ہوا, اور تبع تابعین کا زمانہ اس سے اگلے 100 سال میں ختم ہوا. اور یہ ہمیں یہ جانتے ہیں حقیقت کہ آخری صحابی جو فوت ہوئے ہیں نبی علیہ السلام کی وفات کے 100 سال کے بعد, ابو طفیل عامر بن واصلہ المتوفا 110 ہجری, نبی علیہ السلام کی وفات کے آلموسٹ 100 سال کے بعد فوت ہوئے. اور نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد 100 سال تک وہ زندہ رہے ہیں. ابو طفیل عامر بن واصلہ 7-8 سال کی عمر میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا آخری حج کے موقع پر, اور اس کے بعد آپ دیکھیں 100 سال زندہ رہے ہیں, سارے زمانے انہوں نے دیکھے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, کتنی لمبی عمر پائی ہے. اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ہیں اور مولا علی سے بھی ہیں, کیونکہ یہ حضرت علی کے شیعہ میں سے تھے. جنگ جمل صفین نہروان کے موقع پر حضرت علی کے ساتھ تھے. غدیر خم کی حدیث کے اوپر بھی یہ روایت کرتے ہیں نا کہ سنن نسائی الکبریٰ کے اندر کہتے ہیں کہ مولا علی نے جنگ صفین کے موقع پر جب صحابہ کو جمع کر کے غدیر خم کی حدیث سنائی, من کنت مولا فہذا علی مولا, تو 24 صحابہ کرام وہاں کھڑے ہوئے یہ گواہی دینے کے لیے کہ ہم غدیر خم پہ تھے جب نبی علیہ السلام نے مولا علی کے لیے یہ بشارت فرمائی تھی
کہ جس کا مولا میں اس کا مولا علی. تو ابو طفیل عامر بن واصلہ کہتے ہیں کہ میں بھی موجود تھا لیکن میں تو چھوٹا تھا, تو میں غدیر خم پہ تو نہیں تھا. تو میں یعنی یہ حضرت علی کی اتنی بڑی فضیلت سن کے نا میں بڑا تذبذب کا شکار ہوا. تو میں چپ کر کے وہاں سے کھسکا. میں کہا میں بھی اپنے مولویوں کو جا کے پوچھا نا کہ انجینئر صاحب صحیح گلاں کر رہے ہیں کہ نہیں. تو کہتا ہے میں کھسکا اور سیدنا زید ابن ارقم کے پاس آیا کہ زید آپ تو سابقون الاولون میں سے ہیں, اور دار ارقم انہی کا تھا جہاں نبی علیہ السلام دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے, شروع کے 10 مسلمانوں میں سے ہیں. یہ مولا علی جو بات کر رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے خود نبی علیہ السلام سے خوم پہ یہ سنا تھا. اور آپ پتہ مسلم شریف میں جو 4 حدیثیں غدیر خوم کی وہ زید ابن ارقم نے روایت کی ہوئی ہیں. اور ترمذی کی جو روایت ہے کہ پہلا شخص جو اسلام لایا وہ علی ابن ابی طالب ہے, وہ بھی زید ابن ارقم ہے. تو زید ابن ارقم نے کہا کہ مولا علی نے بالکل ٹھیک کہا. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ زید ابن ارقم جو تھے وہ جنگ صفین میں مولا علی کے ساتھ گئے ہوئے تھے, حالانکہ اتنے ضعیف صحابی تھے. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھ لیں کہ جنگ صفین ہو رہی ہے 37 ہجری میں, اور 37 ہجری کے بعد بھی تقریباً 73 ایئرز تک, جنگ صفین کے بعد بھی 73 سال تک ابو طفیل عامر بن واصلہ زندہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, لوگوں کی تو عمر 73 سال مشکل سے ہوتی ہے, تو اس کے بعد بھی زندہ رہے. امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر باقاعدہ ان کے نام کے ساتھ لکھا ہے, یہ آخر میں فوت ہونے والے اصحاب میں سے ابو طفیل عامر بن واصلہ, یہ پورا نام ہے ان کا. آپ اگر لکھیں نا ابو طفیل عامر بن واصلہ یا واصلہ ہی صرف لکھ لیں مکتبۃ شاملہ میں تو ان کی ڈیٹیلز آپ کو مل جائیں گی. یہ چند ایک صحابہ ہیں جن کی بڑی بڑی لمبی عمریں ہوئی ہیں. انس بن مالک 93 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کروایا, اور 82 ایئرز آفٹر دی ڈیتھ آف پروفٹ زندہ رہے ہیں. نبی علیہ السلام کے فوت ہونے کے بعد 82 سال تک زندہ رہے ہیں. اور صحیح بخاری میں آتا ہے, وہ کہتے ہیں مجھے میری ماں لے گئی تھی حضور کے پاس اور مجھے گفٹ کر دیا کہ یہ میرا بچہ ہے, اس کو آپ اپنے ساتھ خادم کے طور پہ رکھ لیں, آپ کو وضو کروا دیا کرے گا. کہتے ہیں میری عمر 10 سال تھی صرف اس وقت. کہتے ہیں پھر میں 10 سال نبی علیہ السلام کے ساتھ, اور وہ 10 گولڈن ایئرز, مدنی زندگی کے 11 سال ہیں, یعنی مدنی زندگی کے 10 سال نبی علیہ السلام کے ساتھ جو بندہ رہا ہے نا, انس ابن مالک ہے. اور کہتے ہیں کئی بار بخاری مسلم میں آتا ہے, کہتے ہیں کئی بار نبی علیہ السلام مجھے کسی کام بھیجتے تھے نا تو میں جا کے بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا تھا. ظاہر ہے 10 سال کا بچہ یار کتنا ہوتا ہے, تو کہتے ہیں کئی دیر لگ جاتی نا, تو کبھی کبھار تو نبی علیہ السلام نوٹس ہی نہیں لیتے تھے. کبھی آتے تھے نا تو مجھے پیچھے سے آ کے نا میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پیار سے کہتے تھے انیس, یعنی نام کو محبت کے ساتھ, اور کہ میں نے تمہیں فلاں کام بھیجا تھا تم گئے نہیں ہو. کہتے ہیں 10 سالوں میں نبی علیہ السلام نے مجھے نہ کبھی مارا نہ کبھی ڈانٹا, ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا. سر یہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی حوصلہ ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو انس ابن مالک کہتے ہیں کہ جب میری ماں مجھے لے گئی نا, صحیح بخاری میں آتا ہے, کہا کہ بچے کے لیے دعا کریں, تو آپ نے میرے لیے دعا کی کہ یا اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرما, اس کی اولاد میں برکت عطا فرما, اور باقی خاتمہ بالخیر اور آخرت کے لیے دعا کی. تو جب یہ بہت بوڑھے ہو گئے نا, 100+ ہو چکے تھے, تو کہتے تھے کہ میرے لیے جو برکت کی دعائیں تھیں نا, 2 تو میں اپنی زندگی میں دیکھ چکا ہوں. ٹھیک ہے, کہتے ہیں ایک تو یہ کہ میرے لیے عمر میں برکت کی بات کی تھی تو 100 سے تو میں کراس کر چکا ہوں. دوسرا حضور نے دعا کی تھی کہ میری اولاد ہو, کہتے ہیں میں اپنی اولاد میں سے تقریباً 100 کے قریب اپنی اولاد کے لوگ تو اپنے ہاتھوں سے دفن کر چکا ہوں. ظاہر ہے بچے پوتے پوتیاں پڑپوتے, اس وقت تو شادی بھی تو 15-16 سال کی عمر میں ہو جاتی تھی نا, 40 سال کی عمر میں دادے اور نانے نانیاں بنے ہوئے ہوتے تھے لوگ, اور 110 سال کی عمر میں تو پڑنانا کیا لکڑنانا بن چکا ہوگا. پھر بچے بھی ماشاءاللہ بے شمار ہوتے تھے, اور اس وقت پولیو اور اس طرح کی بیماریوں کی ویکسین بھی نہیں ہوتی تھی, تو بچے فوت بھی بہت زیادہ ہوتے تھے. تو کہتے ہیں جی 2 دعائیں تو قبول ہو گئی ہیں کہ اولاد بھی اللہ نے بہت دی ہے, کئی تو میں نے دفنا بھی لی ہے. یعنی میری زندگی, بھائی انس ابن مالک کی زندگی میں کوئی بیٹا پیدا ہو کے 80 سال کا بھی فوت ہو جائے اور انس ابن مالک پھر بھی زندہ ہے. ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ تیسری دعا بھی قبول ہو جائے گی میری آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے جو اللہ تعالیٰ نے کی تھی. اور بخاری مسلم میں آتا ہے کہ انس ابن مالک ہی کہتے ہیں کہ
نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے قیامت کے لیے کوئی تیاری کی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ تیاری تو کوئی نہیں ہے, بل فرض تو میں پورے کرتا ہوں, نفلی معاملات میں کمزور ہوں, البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اللہ اور اس کا رسول قیامت دن تیرے ساتھ ہوں گے. انس بن مالک کہتے ہیں, بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اسلام لانے کے بعد نبی علیہ السلام کی کسی بات سے ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس بات سے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اور اس کا رسول قیامت دن اس کے ساتھ ہوں گے. اور پھر انس بن مالک کے الفاظ ہیں بخاری میں, وہ کہتے ہیں اے اللہ میں تجھ سے بھی محبت کرتا ہوں, تیرے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں, میں ابو بکر اور عمر سے بھی محبت کرتا ہوں, گو میرے اعمال ابو بکر اور عمر والے نہیں ہیں, لیکن قیامت والے دن مجھے ان کا ساتھ نصیب فرمانا. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ گو ہمارے اعمال ابو بکر عمر عثمان و علی والے نہیں ہیں, لیکن اپنی رحمت سے کمپنسیشن فرماتے ہوئے قیامت والے دن ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمانا. آمین ثم آمین. تو یہ فوت ہوئے ہیں جناب 93 ہجری میں. پھر ایک اور صحابی ہیں عبداللہ ابن ابی اوفا, وہ 86 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, نبی علیہ السلام کے بعد 75 سال تک زندہ رہے. اور یہ وہی صحابی ہیں جن سے بخاری میں آتا ہے, کوئی آ کے پوچھتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا وصی کسی کو بنایا؟ انہوں نے کہا نہیں, نبی علیہ السلام نے قرآن پہ چلتے رہنے کی وصیت کی تھی, ہمارا وصی کوئی نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن ہے, جس میں میں نے حدیث قرطاس والا لیکچر ریکارڈ کروایا. اچھا, اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر ہیں, وہ بھی کافی سال زندہ رہے, 74 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد 63 ایئرس تک زندہ رہے. تو بڑے بڑے لوگ زندہ رہے ہیں, اور پھر انہوں نے پھر دین کا کام بھی کیا آگے, خالی زندہ ہی نہیں رہے چھڑے, کام بھی کرتے رہنے. تو یہ یعنی مجھے ان سے یاد آ گیا کہ بہترین زمانہ یعنی پہلے 100 سال صحابہ کا قرن, اگلے 100 سال تابعین کا قرن, اور اس سے اگلے 100 سال تبع تابعین کا قرن. تو یہ پہلے 300 سال انہی کو قرون اولا بھی کہا جاتا ہے. اکثر آپ نے سنا ہوگا قرون اولا, قرن کی جمع قرون, قرون اولا یعنی شروع کے 3 زمانے, ٹھیک ہے, اور 3 کا عدد عربی میں جمع 3 سے شروع ہوتی ہے نا. اور بعض جو ہے وہ قرون ثلاثہ بھی بولتے ہیں, کہتے ہیں نا, وہ اکثر مولوی جب روب ڈالنا چاہتے ہیں نا وہاں پہ تو کہتے ہیں قرون اولا میں یہ تھا, ٹھیک ہے نا. ان کو اگر پوچھ لیں قرون اولا کون سا ہے, اس کی ڈیفینیشن کس بخاری مسلم کی حدیث سے آتی ہے, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا ان کو پتہ ہوتا ہے. ہم نے آپ کو آج ایک ایک چیز کھول کے بتا دی, ٹھیک ہو گیا, اللہ کے فضل سے. نیکسٹ کویسچن ہے, کیا 27 رجب کو معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ ہونا ثابت ہے, یا پھر یہ ڈیٹ خود بخود مشہور ہو چکی ہے؟ واقعہ معراج کی تفصیلات بھی بتا دیں, شکریہ. یہ سوال اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ رجب 1440 ہجری کا آخری اشرا شروع ہو چکا ہے, اور اسی حوالے سے پاکستان, انڈیا اور بنگلہ دیش میں مساجد کے اندر معراج سے ریلیٹڈ جلسے منعقد ہو رہے ہیں. آج دیکھیں پریکٹیکلی تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کا یہ بہت بڑا معجزہ ہے, اور یہ معراج کا لفظ جو ہے غلط العام ہو چکا ہے. اصل میں اس معجزے کا نام ہے الاسراء والمعراج. نبی علیہ السلام کو صرف معراج نہیں ہوئی ہے بلکہ الاسراء بھی ہوئی ہے. اس لیے آپ بخاری مسلم میں احادیث اٹھا کے دیکھیں گے نا, اور آپ ان احادیث کے اوپر باب دیکھیں گے تو وہ اس نام سے ہوں گے الاسراء والمعراج. الاسراء کہتے ہیں رات کے سفر کو, جو نبی علیہ السلام کو, اور اسی کے نام پہ سورت بھی ہے سورۃ الاسراء. 15ویں پارے کی جو سورت ہے پہلی, سٹارٹ ہی اسے ہوتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا, کہ پاک ہے وہ ہستی جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی بیت اللہ سے بیت المقدس کی طرف. یہ جو سفر تھا نا آپ کا زمینی, تقریباً اس زمانے میں تو 40 دن کا سفر تھا جو ایک رات میں طے ہوا. اسے کہتے ہیں الاسراء, یعنی رات کا سفر, رات, ٹھیک ہے, آپ لوگ نکلیں. الاسراء رات کا سفر. اور دوسرا ہے المعراج, جو بیت المقدس سے 7 آسمانوں کا جو سفر طے کروایا, بیت اللہ یعنی بیت المقدس سے لے کر سدرۃ المنتہا تک, وہ کہلاتا ہے المعراج. المعراج یعنی آپ کا عروج, بلندی کا سفر. تو یہ معجزے کا پورا نام ہے الاسراء والمعراج, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمینی سفر بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک, اور آسمانی سفر بیت المقدس سے لے کر سدرۃ المنتہا تک. تو یہ معجزہ. باقی رہا اس کا رجب کے مہینے میں ہونا, اس کے بارے میں تو کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ کس مہینے میں ہوا,
البتہ بخاری مسلم میں درجنوں احادیث موجود ہیں اس معجزے کے اوپر، ڈیٹس کوئی نہیں آئی ہیں. تو یہ بال کوئی انہوں نے خود جوڑ جاڑ کے کر لیا ہوا ہے، چلو وہ تو ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اگر کوئی جلسے بھی کرتا ہے کوئی اختلاف نہیں ہے. اس جلسے میں کہانیاں نہ بیان کریں، قرآن و سنت سے آپ جو معراج کا واقعہ ہے وہ بیان کریں. میں نے 3 لیکچرز معراج کے اوپر دیے تھے، آلموسٹ 6 گھنٹے کی گفتگو ہے وہ. مسئلہ نمبر 126ABC، تو وہ ظاہر اب 6 گھنٹے تو میں واقعہ معراج نہیں آپ کو بیان کر سکتا، ایک بلو پرنٹ ہی میں نے بیان کر دی ہے. باقی ڈیٹیلز اس لیکچر میں دیکھیں آپ، تو آپ کو ایک ایک جگہ پر یہ نہیں پتہ چلے گا کہ نبی علیہ السلام کو بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک کون کون سی جگہیں راستے میں دکھائی گئیں. مسلم شریف میں آتا ہے میں نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور سرخ ٹیلے کے پاس میں ان کی قبر بھی تمہیں دکھا سکتا ہوں. پھر بیت المقدس میں صحیح مسلم میں بخاری میں ڈیٹیل آتی ہے کہ انبیاء کرام کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں کروائی گئیں. لیکن یہ چیز کوئی عام آدمی آبزرو نہیں کر سکتا تھا، یعنی یہ غیبی پردے میں سب کچھ ہوا ہے. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جب امامت کا وقت آیا تو جبرائیل نے مجھے آگے کیا، میں نے تمام نبیوں کی امامت کروائی. پھر وہاں سے میں پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر اس طریقے سے آگے کرتے کرتے مختلف آسمانوں پہ مختلف پیغمبروں سے ملاقاتیں ہوئیں. جنت بھی دکھائی اللہ تعالیٰ نے، جہنم بھی دکھائی، اپنے امتیوں کے عذابات بھی مجھے وقت میں گزار کے پہلے دکھا دیے گئے. بڑی ڈیٹیلز ہیں. تو وہ مسئلہ 126ABC دیکھیں. بلکہ آپ واقعہ معراج، چونکہ غلط العام میں یہی لفظ چل رہا ہے تو میں اسی نام سے اسے اپلوڈ کیا، لیکن اس میں ڈیفینیشن بتائی ہے. الاسراء والمعراج، اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے. سورہ بنی اسرائیل کو سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں. اس میں نبی علیہ السلام کے رات کے سفر کا ذکر ہے، اور جو آسمانی سفر ہے اس کا ذکر سورۃ النجم میں. تو یہ ساری آیات میں نے کور کی ہیں. پھر احادیث بخاری مسلم سے کور کر کے پورا ایک ڈیٹیل کے ساتھ ایک سمجھ لیں پورا وہ PhD تھیسیز ہے جو میں نے کور کیا ہے. پھر اس میں جتنے اختلافی موضوعات ہیں، خصوصاً اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ملاقات والا معاملہ ہوا ہے جس کے اوپر کئی ایک رائے پائی جاتی ہیں، اس کو میں نے ڈیٹیل سے کور کیا ہے. تو ایک پوری ایک ڈاکٹرائن ہے، تو وہ اس مختصر وقت میں بیان نہیں ہو سکتی. تو معراج کا مہینہ ہے، آپ وہ جا کے یوٹیوب پہ اس کے کلپس تو لاکھوں لوگوں نے دیکھے ہیں، اور آپ پورے لیکچر سنیں. 126ABC یہ 3 لیکچرز میں نے دیے تھے جب یہاں پہ سورہ بنی اسرائیل کی شروع کی آیات آئی تھی، ڈیٹیل کے ساتھ میں نے الحمدللہ. اور میں یہ یعنی ایک فخریہ نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں. آپ معراج کے اوپر جتنی کتابیں تقریریں سنیں گے اکثر آپ کو کہانیاں ملیں گی، لیکن وہاں پہ جو میں نے بیان کیا ہے ایک ایک حدیث کا نمبر کے ساتھ ایک ایک چیز پوری ذمہ داری کے ساتھ بیان کی ہے اللہ کے فضل سے. اور میں نے یہ بھی بتایا کہ کن لوگوں نے بغیر ذمہ داری کے کہانیاں کرائی ہیں، وہ کہانیاں بھی ایکسپوز کی ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم تو انجینئرنگ بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں نا. دین صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ صحیح چیز لوگوں کو بتائیں، دین اس چیز کا بھی نام ہے کہ غلط چیز بھی بتائی جائے. اگر آپ غلط چیز نہیں بتائیں گے لوگوں کو کہ یہ غلط ہے تو صحیح کا صحیح ہونا کیسے پتہ چلے گا؟ قرآن پاک میں یعنی اللہ تعالیٰ نے تصویر کے دونوں رخ پیش کیے ہیں. عیسائیوں کے غلط عقائد کی بھی نشاندہی کیا اور صحیح عقیدہ توحید بھی بتایا. یہ نہیں ہے کہ صرف توحید بیان کی ہے اور عیسائیوں کی غلطیاں ہائی لائٹ نہیں کی ہیں. یہاں لوگ کہتے ہیں نا جی بس میٹھی میٹھی باتیں کریں، آپ اچھی باتیں کریں، غلطیاں خود بخود پتہ چل جائیں گی. اچھا یہ کرائٹیریا ان کا اپنے لیے ہوتا ہے، خود وہ دوسروں کے بزرگوں کی غلطیاں ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کی غلطیاں نہ ہائی لائٹ کریں. نہ، ایسے نہیں ہونا. ٹھیک ہے جے جناب تواڈے بزرگ مشین تے چڑھ رہے ہیں دوسرے دے بزرگ بھی چڑھن گے، بچے کا کوئی نہیں، مشین تے چڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو کیونکہ آپ سچائی کی بات کر نہیں سکتے، اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے. مرد و عورت بھی جوڑا ہے، ایون آپ کو نباتات کے اندر بھی جوڑے ملیں گے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ بھی جوڑا ہے، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. علم اور عمل یہ بھی جوڑا ہے. دنیا اور آخرت یہ بھی جوڑا ہے. جنت اور دوزخ یہ بھی جوڑا ہے. تو سر آپ ویسے تو جوڑے کو مانتے ہیں، جب بابوں کی باری آتی ہے تو آپ کہتے ہیں صرف پازیٹیو باتیں کریں. نہیں جی، آپ صرف اچھائی لوگوں کو بتا دیں خود بخود برائی ختم ہو جائے گی. سر اس طریقے سے برائی ختم ہونی ہوتی تو یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیوز کے آنے سے پہلے ہی ختم ہو گئی ہوتی. اب کیوں ہلچل مچ گئی ہے؟ وہ اسی لیے مچی ہے کہ دین صحیح اپنے ٹرو ایسن کے اندر بیان ہو رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جناب جولیاں، مجھے وہ آ کے بھائی کہتے ہیں لوگ میرے ابا جی تین چولی چک کے تھوڑے سے بدعا کرتے ہیں، اینے میری نسل برباد کر چھڑی. حالانکہ ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے.
اور یہ کہنا چاہیے کہ شکر ہے کہ میرے ماں باپ نے مجھے ہدایت نہیں دی تھی، آج میری اولاد تک ہدایت پہنچی اور اس نے مجھے سکھا دی، میں مرنے سے پہلے توبہ کر لی میں نے، بجائے یہ کہ آپ یعنی پیٹ سے آپا ڈال کے بیٹھ جائیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اگلا سوال ہے، کہتے ہیں کہ زمزم سے کرنٹ نہیں گزرتا اور اس کا پانی منرل واٹر سے بھی زیادہ صاف ہوتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا وہ جب حج کر کے زمزم لے کے آئے نا تو 440 وولٹ کے کرنٹ گزار کے تو ان کو شہادت کے رتبے کے اوپر فائز کر کے بتا دیں تو ان کو پتہ چل جائے گا کرنٹ گزرتا ہے کہ نہیں گزرتا۔ یہ کہانی ہے ساری۔ سر میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ اس طرح کی کوئی کہانی ہمیں نبی علیہ السلام بتا کے نہیں گئے۔ کسی حدیث یا آیت میں نہیں ملے گا کہ بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں ڈال دیں تو آپ بچ جائیں گے۔ یہ ایون خالد ابن ولید کے بارے میں انہوں نے مشہور کیا جی، ان کے پاس ایک بندہ زہر لے کے آیا، انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے پی لیا۔ استغفر اللہ۔ یعنی خالد ابن ولید جو ہیں وہ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے بزرگ بابے تھے؟ وہ صحابی تھے بھائی، وہ بابی نہیں تھے، نہ وابی تھے، وہ صحابی تھے۔ مطلب ان کو نہیں پتا تھا کہ مطلب اس قسم کا معاملات ہو سکتے ہیں، اتنا بڑا رسک کوئی لے سکتا ہے کہ وہ زہر جو ہے استعمال کرنا شروع کر دے۔ ورنہ آپ پھکی دیکھ لیں، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، ایک یہودیہ نے نبی علیہ السلام کی دعوت کی اور اس نے گوشت کے اندر بکری کا گوشت بنایا، اس میں زہر ڈال دیا، اور جب نبی علیہ السلام نے وہ گوشت کا ٹکڑا اپنی زبان پہ رکھا نا تو اس ٹکڑے میں سے نبی علیہ السلام کو معجزانہ طور پہ آواز آئی، یا رسول اللہ مجھے نہ کھائیں، میرے اندر زہر ہے۔ تو آپ نے وہ تھوک دیا، لیکن کچھ اصحاب وہ کھا چکے تھے، ان میں سے کچھ شہید بھی ہو گئے کھانے کی وجہ سے۔ ابو داؤد میں پوری ڈیٹیل موجود ہے۔ یہ پچھلے دنوں میرا کلپ بھی چڑھا ہے، کیا نبی علیہ السلام بھی شہید ہوئے تھے، اس میں نے یہ حدیثیں بیان کی ہیں۔ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ 4 سال پہلے خیبر کے موقع پہ جو مجھے زہر دیا گیا تھا آج بھی میری رگیں گاٹ رہا ہے۔ وہ زہر کا اثر واپس آیا اور نبی علیہ السلام اس اثر کی وجہ سے فوت ہوئے۔ آنری طور پہ آپ کو شہادت کے رتبے پہ اللہ نے فائز کر دیا۔ باقی ڈیٹیلز اس کلپ میں آپ دیکھ لیں۔ کیا نبی علیہ السلام بھی شہید ہوئے تھے؟ یہ آپ کلپ دیکھ لیں یوٹیوب پہ تو آپ کو ڈیٹیلز مل جائیں گی۔ نبی علیہ السلام نے تو زہر جب کھایا ہے اور وہ بوٹی بولی ہے تو آپ نے بغیر بسم اللہ کے کھایا تھا؟ ہائے 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 ہائے، انجینئرنگ ہو گئی نا سر۔ او خالد ابن ولید بسم اللہ پڑھ کے کھا لے تو بچ جائے، اللہ کا نبی کھائے تو وہ زہر اثر کر جائے؟ جھوٹے ہو نا۔ پرانے بابے، پرانے بزرگ، پرانی کہانیاں، پرانے فرقے۔ اور نواں دور آ گیا جس میں گلی گلی سے آواز آ رہی ہے، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ یہ کتنی بڑی کتابی بات میں نے کی ہے کہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے اوپر اس زہر کا اثر ہوا، آپ کے صحابہ شہید ہو گئے۔ بسم اللہ پڑھ کے ہی کھایا تھا نا انہوں نے، یا تے کو نبی بغیر بسم اللہ دے کھاندا سی؟ نعوذ باللہ۔ تے ایک کہانی کرائی ہوئی خالد بن ولید بسم اللہ پڑھ کے پوری بوتل پی کے کچھ بھی نہیں ہویا۔ تسی بھی جڑے بزرگ رکھتے ہو لیاؤ نا، سی بزرگاں تو جان چھڑائیے انہوں نے، بسم اللہ پڑھ کے زہر دے بھی ہے، بزرگوں تو جان چھڑا لئیے نا سی۔ اور یہ ہوا ہے پریکٹیکلی۔ اس قسم کی بیہودہ باتیں آپ کو کتاب و سنت میں نہیں ملیں گی، لیکن کرسچینٹی چونکہ ٹیمپرڈ فارم میں ہے وہاں آپ کو یہ کہانیاں ملیں گی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا جو 2000 کے اندر مناظرہ ہوا تھا ولیم کیمبل کے ساتھ امریکہ میں، وہاں پہ جب کوسچن آنسر سیشن ہوا نا تو ایک مسلمان نا زہر کی شیشی اٹھا کے آ گیا۔ اس نے ولیم کیمبل سے کہا کہ بھئی انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو جیزس کرائسٹ کا نام لے کے سچے دل کے ساتھ زہر قاتل بھی پی لے تو وہ نہیں بچے گا، تو نہیں مرے گا نہیں وہ، ٹھیک ہے جی۔ تو میں آپ کو یہ پیشکش کرتا ہوں، یہ میں زہر لے کے آئے، وہ ساتھ اس نے شیشی اٹھائی ہوئی تھی، وہ شیشی پانی دی بھی ہوندی نا تا بھی کسی نے نہیں پینا، ٹھیک ہے۔ یہ تو کہانیاں ہوندی ہیں نا کرنے والیاں۔ بال اس نے کہا جی کہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو اس ٹیسٹ سے گزاروں کیونکہ آپ بہت پریکٹسنگ عیسائی ہیں۔ تو یہ گورے کا ہی پھر سر حوصلہ ہے۔ اس نے آ کے نا پہلا تو اس نے جواب یہ دیا کہ آپ بڑے ایک سیریس پرابلم لے کے آ گئے ہیں میرے پاس، ٹھیک ہے نا۔ یہاں کیا آپ کسی کو قرآن حدیث پیش کریں، وہ کہنا نہیں تو سمجھ نہیں آئی۔ تو اس نے کہا دنیا کا کوئی عیسائی آ جائے، ویٹیکن سٹی کا پاپ ہی یہ کام کر کے بتا دے، لیکن آپ کو قرآن حدیث کہیں نہیں کہتا جی وہ امام کعبہ بسم اللہ پڑھ کے زہر کھائے تو بچ جائے گا، ٹھیک ہے۔ بل آپ کا اپنے بزرگوں کے بارے میں دعویٰ ہے تو ہم کہتے ہیں سارے بزرگوں کو آپ ایک ڈنر پہ بلائیں، اس کا خرچہ میں کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ان سے تو جان چھڑائیں نا، جن کی بزرگی مانی بھی ہو،
تو ان کی ویڈیو بھی ہم بناتے ہیں, اس کے بعد ان کی شہادت ہونے کی لائیو ویڈیو بھی چڑھا دیں گے تاکہ پچھلے لاکھوں لوگ توبہ تو کر لیں کم از کم. چند بزرگوں کی قربانی سے اگر لاکھوں لوگ کتاب و سنت کے منہج پہ آتے ہیں تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. اور ان کے بھی بارے میں آپ نے ٹینشن لینے, وہ شہید ہی ہو گئے ہوں گے, ٹھیک ہے, شہید ہوئے نا. اپنا بزرگ مر جائے شہید, دوسرے کا مر جائے تو وہ کہتے ہیں نہیں ہلاک ہوا, مقتول. اپنا بزرگ رحمت اللہ علیہ, دوسرا بزرگ مرحوم, ٹھیک ہے نا. تو یہ پریکٹیکلی کر کے دیکھ لیں. یہ ساری کہانی ہے جی. زمزم میں سے کرنٹ گزرتی ہے سر, زمزم پانی ہے. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے فزیکل فینومینا آف نیچر کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. کوئی اس طرح کی ایکسٹراڈنری چیز آپ زمزم سے آبزرو نہیں کریں گے. اور وہ آپ کو عجیب و تحقیقات, وہ جاپان کے ایک ڈاکٹر نے کر لی, جاپان میں پتہ بھی نہیں ہوتا تحقیق تھا. یہ اکثر تحقیقات لوگ بیان بھی کر دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اللہ کے فضل سے میں نے اس پلیٹ فارم سے کبھی کوئی ایسی بات بیان نہیں کی ہے. اس کی وجہ ہے کہ اس کو آپ ڈیپ ڈگ کریں گے, اکثر چیزیں جل ہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہوگا. وہ کہتے ہیں نہیں تحقیق کی ہے, وہ ایک زمزم کا قطرہ ڈال دینا بوتل میں, وہ پورا ہی زمزم بن جاتا ہے. سر یہ کیسے پاسبل ہے؟ اگر یہ چیز ہوتی تو نبی علیہ السلام بتا کے جاتے. باقی یہ بات ٹھیک ہے کہ زمزم ایک متبرک پانی اس اعتبار سے ہے کہ وہ ان چٹیل پہاڑوں میں جہاں پہ میٹھا پانی اویلیبل نہیں تھا, بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا, ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو ایک بالکل غیر زرعی جگہ کے اوپر چھوڑ گئے اللہ کی رضا کی خاطر. وہی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا. پھر آپ کو تورات میں شروع کا جو چیپٹر ہے کریشن والا, پیدائش والا, اس میں ڈیٹیل ملے گی کہ سیدہ ہاجر, ہاجر لفظ ہے یہ, ہاجرہ نہیں ہے, ہاجر, جیم کے اوپر زبر ہے اور ہے نہیں ہے اینڈ پہ. سیدہ ہاجر کو چھوڑ گئے اور سیدنا اسماعیل وہاں پہ پیدا ہوئے. پھر صفا مروہ والا بھی معاملہ, یہ ڈیٹیلز آپ کو ملیں گی. قرآن پاک میں تو اس کی ڈیٹیل اس طرح نہیں ملتی, بخاری میں تھوڑا سا ذکر آتا ہے زمزم کا. باقی ڈیٹیل آپ کو تورات میں ملیں گی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں چشمہ جاری کر دیا وہاں پہ ان کے لیے. تو وہ ایک متبرک پانی ہے. اور انہوں نے پھر زمزم فرمایا تھا, بخاری میں آتا ہے نا, انہوں نے کہا زمزم اور وہ رک گیا, ورنہ پانی پانی وہاں پہ ہو جاتا ہے زمین میں سے, یعنی وہ چشمہ پھوٹا. تو صحت افزا تو ہے. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آپ کو واقعہ معراج کی جو حدیثیں ملیں گی نا, ان میں الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک تشت لے کر آئے, ایک یعنی بڑا سا برتن, اور میرا یوں سینہ چاک کیا, میرا دل باہر نکالا, اور اس تشت میں سونے کا وہ تشت تھا جنتی, اس تشت میں زمزم کے اندر میرے دل کو دھویا. آپ دیکھیں کہ تشت تو آیا ہے جنت سے, لیکن زمزم کتنا متبرک پانی ہے کہ نبی علیہ السلام کا دل اس زمزم میں دھویا گیا, اور اس میں سے خون کا ایک لوتھڑا ریموو کیا گیا, اور کہا گیا یا رسول اللہ یہ دنیا کا حصہ تھا جو آپ کے دل سے نکال دیا گیا, اور پھر میرا دوبارہ سے سینہ جوڑ دیا گیا. ظاہر یہ معجزہ ہو رہا تھا, نبی علیہ السلام یہ سب کچھ دیکھ بھی رہے تھے اور فوت بھی نہیں ہوئے. یہ پورا بائی پاس آپریشن, اس وقت تو وہ اس طرح کی ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی. اور صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے, صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے آپ کے سینے کے اوپر باقاعدہ سلائی کے نشان بھی دیکھے تھے, وہ جو آپ کا سینہ چاک کیا گیا تھا. تو زمزم میں دھویا گیا. پھر صحیح بخاری میں حضرت ابو ذر غفاری کی جو اسلام لانے کا واقعہ ہے نا, وہ آپ حدیث اگر پڑھیں نا تو آپ کو ملے گا. ابو ذر غفاری کہتے ہیں جب میں مکے میں آ کے رہا تو میں کئی دن مکے میں رہا تو صرف زمزم ہی پیا کرتا تھا, تو میری صحت بھی بڑی فٹ ہو گئی. زمزم ایسا پانی ہے کہ جس کے اندر آپ کی یعنی روٹی کی بھی گنجائش پوری ہو جاتی ہے اگر آپ صرف زمزم بھی پیتے رہیں. صحت افزا پانی ہے, یعنی آپ سمجھ لیں ایک. باقی اس کو جس طریقے سے بڑھا چاہ کے پیش کیا گیا کہ جی وہ پتہ نہیں کیا سے کیا ہے, کئی لوگ وہ مطلب کہتے ہیں اس میں جراثیم بھی گھس جائیں تو مر جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا سر. پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے نا سعودیہ والوں نے باقاعدہ, وہ بتاتے تو نہیں ہے نا ورنہ گستاخی کا فتویٰ لگ جائے گا, وہ زمزم کی کچھ لائنیں انہوں نے مدینہ شریف تک بچھائی ہوئی ہیں نا, آپ کو پتہ ہے نا. مدینہ شریف تک تو نہیں, مدینہ شریف تک تو وہ ٹرکوں میں جاتے ہیں نا, جو 7-8 کلومیٹر دور مکہ شریف سے جہاں پلانٹ لگا ہوا ہے زمزم کو ٹھنڈا کرنے کا, تو وہاں جو وہ یعنی پائپ لائنز جاری ہوتی ہیں نا, ان پائپ لائنز میں کوئی لیکیج والا ایشو آیا, اور انہوں نے یعنی ان کو یہ پرابلم ہوئی کہ یہ اس لیکیج میں کہیں سیوریج کا پانی اور یہ چیزیں شامل نہ ہو جائے, تو باقاعدہ انہوں نے تحقیقاتی ٹیمیں بلائی ہوئی تھی, آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں. تو انہوں نے مختلف جگہ سے یعنی زمزم کے ٹیسٹ لیے, تو کئی جگہ پہ اس کے اندر جراثیم شامل ہوئے ہوئے تھے. ذرا سیوریج کا پانی آپ ڈال دیں گے, اگر آپ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تو لیں اپنے بزرگوں کو, ہم زمزم کے پانی کے اندر آپ کو جراثیم والا پانی ڈال کے دیتے ہیں, اس کے بعد اعزا ہو جائے, آپ کا پیٹ خراب ہو جائے تو آپ نے گلا نہیں کرنا. کیوں کہانیاں کراتے ہیں؟
اس طرح نہیں ہوتا. تو لیکن وہ ایک اس کو روحانی پھر وہ وجہ بنا لیں گے کہ جناب زمزم کے اندر جراثیم کیسے شامل ہو گئے ہیں. بھئی کس آیت اور حدیث میں لکھا ہے کہ زمزم کے اندر جراثیم نہیں ہو سکتے؟ یا زمزم کے اندر آپ گٹر کا پانی ملا دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ یا زمزم کے اندر کوئی پیشاب ملا دے گا تو وہ زمزم بھی پاک ہی رہے گا؟ اے پھکی آئی جائے. اگر ایڈا متبرک پانی ہے تو پیشاب پانے نال پھر متبرک ہی رہنا چاہیے. اس طرح نہیں ہوتا. آپ غلو نہ کریں کسی معاملے کے اندر. اچھا پانی ہے لیکن کرنٹ بھی مارے گا سر، رسک نہ لینا. اس طرح کی چیزیں. یہی وہ لوگ ہیں نا جن کے کہنے پہ لوگ پیروں کے کہنے کے اوپر بچوں کو ذبح کر دیتے ہیں. اسی قسم کے لوگ کہانیاں کراتے ہیں نا. ٹھیک ہے نا. ان کو چلا کاٹنے کے لیے کہتے ہیں زمین میں آپ اتنی سرنگ کھودیں اور چلا کاٹیں، وہ زمین ہی بیٹھ جاتی ہے اور مر جاتے ہیں. یہی لوگ ہیں نا جو کہانیاں کرا رہے ہوتے ہیں. دنیا بقدر ایفرٹ ہے. اور میں نے یہ اکثر بات کی ہے، ایون آپ نے دعائیں بھی پڑھی ہوئی ہوں نا، دعاؤں کا اثر بھی اسی وقت ہوتا ہے جب آپ اپنے اوپر تقدیر خود غالب نہ کروا لیں. جیسا کہ ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے، جو پڑھ لے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اسے کوئی ناگہانی آفت نہیں آئے گی اس دن. 3 دفعہ جو صبح پڑھ لے، جو شام کو پڑھ لے، صبح تک نہیں آئے گی. ناگہانی آفت ہے. اسی طریقے سے مسلم شریف میں حدیث ہے، جو رات کو پڑھ لے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اسے کوئی موذی جانور بچھو وغیرہ کا ڈسنے کا اثر نہیں ہوگا. ناگہانی. ایک بندہ دعا پڑھ کے بچھو کے منہ میں ہاتھ دے دے اور کہ میں دعا پڑھی ہے، انشاءاللہ پھر بھی نہیں بچے گا، کیونکہ یہ ناگہانی نہیں ہے، یہ تقدیر آپ اپنے اوپر خود غالب کر رہے ہیں. ان چیزوں کا تعلق ناگہانی چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے، لہٰذا ان چیزوں کو اپنے اوپر غالب نہ کروایا کریں. ٹھیک ہو گیا. تو دعاؤں کو بھی ان چیزوں کو سمجھیں. یہ دو ملائی کس سے کہانیاں بتانا بند کریں کہ جی زمزم میں سے کرنٹ نہیں لگ سکتی. ٹھیک ہو گیا. اگلا سوال ہے انڈیا سے. ایک نیو مسلم بھائی کا سوال ہے کہ میرے والدین نے مجھے اڈاپٹ کیا تھا، جس کی وجہ سے میرے باپ کا نام وہ نہیں جو ہونا چاہیے، اور علی بھائی نے حدیث بیان کی ہے کہ جو باپ کا نام بدل لے اس پر جنت حرام ہے. میرے لیے نام تبدیل کروانا مشکل کام ہے، بلکہ کاغذات میں میرا نام ہندوؤں والا ہی ہے، جبکہ پکارنے میں اسلامی نام رکھ لیا ہے. ایسی صورتحال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کی سچویشن میرے بھائی کیٹاسٹرافک ہے. اس میں آپ کے اوپر اس طرح کی قدغن نہیں لگے گی. مجھے پتہ ہے انڈیا کے اندر کس طرح پرابلم ہے. اگر نام چینج کروانا ہے اور پھر مسلمانوں والا رکھیں گے تو پھر کئی لوگوں کے کان کھڑے ہو جائیں گے. تو یہ جو گورنمنٹ کے جو کاغذی معاملات ہیں نا، ان کا تعلق اللہ کے ہاں نہیں ہے. یہ میں بات کر رہا ہوں غیر مسلم ملکوں کے لیے. پاکستان میں تو کوئی پرابلم نہیں، آپ نام چینج کروا سکتے ہیں، تو کروانا ضروری ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، جس نے اپنے آپ کو کسی غیر باپ کی طرف منسوب کیا. کہ بعض لوگ لے پالک بچے لیتے ہیں نا تو اپنا نام لکھوا لیتے ہیں، نام اسی باپ کا ہی لکھا جائے گا. ٹھیک ہے. اور ایسا بچہ وارث بھی نہیں ہوگا لے پالک والوں کا. اگر آپ نے ان کو کچھ دینا ہے تو وصیت کر دیں یا تحفہ دے دیں، وراثت نہیں اسے ملے گی. تو انڈیا کے اندر چونکہ پرابلم ہے، تو اب ظاہر ہے کہ اگر آپ کو پکارا جا رہا ہے اسی نام سے اور آپ یعنی مسلمانوں والے نام سے، تو آپ اپنے باپ کا نام بھی پکارنے کے اعتبار سے اگر پکارا جاتا ہے تو آپ اصلی باپ کی طرف منسوب کریں. آپ کو یعنی ایک وہ جو ایشو ہے نا ایک بہت بڑا انڈیا کے اندر، یہ پرابلم اگر ہے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے. یا تو پھر آپ کسی مسلمان پولیٹیشین کو وہاں پکڑیں اور اگر اندر خانے معاملات سیدھے ہوتے ہیں تو وہ کروا لیں. اگر نہیں کروا سکتے تو آپ کے اوپر اس حوالے سے کوئی گرفت نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. امید ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس سے بڑھ کر نہیں آزماتا. ٹھیک ہے. اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 106 میں آنورڈ آتا ہے نا کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو کلمہ کفر بھی اگر وہ کہہ لے اور اس کا دل ایمان پر ٹھکا ہو تو جائز ہے. اور وہیں پر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص حرام رزق کھا لے، یعنی خنزیر کا گوشت جان بچانے کے لیے زندگی موت کی کشمکش میں، تو اس کا بھی جواز ہے. اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے تقیہ، تو اسی کیٹیگری میں فال کرتا ہے نا یہ چیزیں. تو باقی پکارنے میں وہ صحیح نام رکھیں، اور اگر کاغذی طور پہ ہو سکتا ہے تو ضرور کروائیں، اور اگر نہیں ہو سکتا تو کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے کاغذوں میں آپ مسلمان ہی ہیں. اور بعض کا تقیتاً بھی آپ کو نام رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ بعض اوقات وہ جابز وغیرہ پھر نہیں مسلمانوں کو مل رہی ہوتی، بڑا مشکل وہاں مسلمانوں کے لیے صورتحال بنی ہوئی ہوتی ہے. تو آپ نام کاغذوں میں وہی چلتا رہے. اور باقی جو آلریڈی آپ سے پہلے ریورٹ ہو کے مسلمان تو ہزاروں لوگ ہوئے ہیں نا پچھلے کئی سالوں کے اندر، تو آپ ان سے بھی ذرا مشورہ کر لیں کہ انہوں نے اس مسئلے کا سلوشن کیسے نکالا تھا. اس کے بعد آپ خود دیکھ لیں اپنی صورتحال کیا. میں نے تو دونوں آپشن آپ کے سامنے رکھ دی. ٹھیک ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے.
اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔